لائق سے تکریم حضرت العلام حافظ و قاری محمد اعجاز صاحب قبلہ و دیگر برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے ایک بار اور دل کی گہرائیوں سے درود شریف پیش کر لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے ماہ ربیع النور شریف کی چوتھی شب میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے دارین کی نعمتوں کا سبب بنائیں۔ فقیر قادری اپنی گفتگو کا آغاز امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے اس مائع ناز کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے جس میں امام کہتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور کہتے ہیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائیں
تیرے غلاموں سے الجھے ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے. اور ایک شعر میں کہتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. ایسا لگتا ہے کہ آپ شاید میرے والد صاحب کی زیارت میں آئے ہیں. نہیں، میرے والد صاحب حیات ہے اور 75 سال کی عمر ہے. آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں تو آپ بھی سبحان اللہ بول سکتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، ہم لوگ کیا کبھی گھبرا جاتے ہیں کہ مولانا کچھ کہہ نہ دے. ایسا نہیں ہے، جہاں جہاں بھی بولنا چاہیے وہاں ضرور بولیں، ورنہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں لوگ بول لیتے ہیں اور جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں بول پڑتے ہیں. ایسا نہ کریں، بلکہ آپ جتنا سپورٹ کریں گے انشاءاللہ آپ کے دلوں کو اتنا ہی حضور کی محبت سے سرشار کیا جائے گا. تو امام کہتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. ایسے نہیں، اب یہی لائن ہوگی رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. یہ سائیڈ والوں کی طاقت بڑھ گئی. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. اور آگے کہتے ہیں اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی آئی اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی ذرا چین لے لے میرے گھبرانے والے، ذرا چین لے لے میرے گھبرانے والے. اور کہتے ہیں رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. ایک بار بڑی محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کی جو گفتگو ہے وہ ہے شان ذکر مصطفیٰ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی شان کتنی بلند و بالا ہے. پوری کائنات اس وقت جس اضطراب کے ساتھ چل رہی ہے اور جتنی بے سکونی اور بے اطمینانی اور بے قراری کا دور، ہر کسی کے سکون کو جو ہے اس دنیا نے اپنے قبضے میں کر کے رکھا ہے. کوئی چاہے امیر ہو غریب، سلطان ہو یا وزیر، جس منصب پر بھی فائز ہیں، ہر کوئی سکون کی تلاش میں ہے کہ کہیں نہ کہیں سکون مل جائے، اطمینان مل جائے، قرار مل جائے. اور انہی بے قرار دلوں کو سکون دینے کے لیے، قرار دینے کے لیے، اطمینان دینے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بے روک ٹوک کی اعلان کیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. پتہ یہ چلا جو اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کا نام لے گا، اللہ کے لیے عبادت اور ریاضت کرے گا، مجاہدات کرے گا، اللہ اس سے قرار عطا فرمائے گا. اب یہ قرآن عظیم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا، خبردار کیا کہ اگر دل میں سکون چاہتے ہو تو اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو. اب یہ آیت ظاہری طور پر تو یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے مفہوم پیش کیا، لیکن ہم اپنے اسلاف سے پوچھیں، خاص کر کے ان مفسرین سے پوچھیں کہ اس میں جو لفظ ذکر اللہ استعمال ہوا ہے اس سے مراد کیا ہے. تو صاحب ترمذی جن کا قول لیتے ہوئے ایک تو حضرت مجاہد کا قول لیا اور ایک حضرت قتادہ ان کا قول لیا، اور ان دونوں کے قول کو لینے کے بعد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب میں جو لفظ ذکر اللہ ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ ذکر اللہ سے مراد کیا ہے
تو دونوں نے کہا ذکر اللہ سے مراد محمد الرسول اللہ ہے، یعنی حضور کے اسماء میں یعنی نام مبارک میں ایک نام ذکر اللہ بھی ہے۔ پتہ یہ چلا کائنات میں قرار اس سے ملے گا جو مصطفیٰ جان رحمت کی یاد منایا کرے گا۔ یہ پوری کائنات نے اس بات کو باور کرایا ہے، اور آپ آج بھی دیکھ لیں کہ میں نے روز ازل کا ایک جلسہ 2 جلسے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اپنے ایک بیٹے، ایسے تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ان کے یہاں جو اولادیں پیدا ہوتی تھی تو ان کا سسٹم یہ تھا کہ ایک دن میں ایک بیٹا اور بیٹی اور ایک رات میں، اور پھر اس میں جو دن میں بیٹی پیدا ہوئی ہوتی اس کی شادی رات والے بچے سے ہوتی، اور جو دن میں بیٹا پیدا ہوا ہوتا اس کی شادی مطلب رات کی بچی والی سے ہوتی۔ اس طرح یہ سلسلہ یہ اولاد کا سلسلہ جو ہے اس طرح روپذیر ہوا، اور بڑی تعداد میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولادیں ہوئی۔ تقریباً جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو کم و بیش آپ کا پورا خاندان 40,000 قریب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے خاندان میں موجود تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے تصدق سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو اتنا رسوخ دیا۔ اس میں ایک بیٹے پیدا ہوئے جس سے انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں حضرت شیث علیہ السلام کا نام دیا جاتا ہے۔ اب قدرت نے اپنا قانون بدلا، روزانہ بیٹے اور بیٹیاں جنم لیتی تھی، لیکن ایک دن خاص مقرر کیا اور حضرت آدم پر وحی فرمائی کہ آدم، روزانہ کے لیے تو یہ معمول تھا کہ ایک بیٹی اور بیٹا جنم دیتا، یعنی تمہارے یہاں اولاد یوں دیتا، ایک رات میں دیتا ایک دن میں دیتا۔ اب میں نے اپنا قانون اس لیے بدل دیا ہے کہ اس میں ایک راز پنہا ہے، اور وہ راز میں تمہیں عطا فرماتا ہوں، اس کو تم سنبھال کے رکھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا فرما، کہا اب جو بیٹا پیدا ہوگا اس میں ساتھ میں بیٹی نہیں ہوگی، رات میں بھی بیٹا نہیں ہوگا، دن میں بھی نہیں ہوگا، یہ بیٹی نہیں ہوگی، ایک ہی بیٹا دوں گا، اور اس کا نام شیث رکھنا، اس لیے کہ اس بیٹے کی پیشانی میں جو نور تمہاری پیشانی میں تھا اب میں منتقل کر کے حضرت حوا کے رحم میں منتقل کر دیتا ہوں، ان کے پیٹ میں منتقل ہوگا۔ اب یہ بیٹا جو جنم لے گا وہ حضرت شیث ہوگا، اور زندگی بھر کے لیے حضرت شیث کی حفاظت فرماتے رہے۔ عرض کیا مولا اس سے پہلے کسی بیٹے کے لیے اتنی تاکید نہیں، آخر یہ اتنی تاکید کیوں ہے؟ تو فرمایا اسی بیٹے کے جنم کے ساتھ نور مصطفیٰ بھی منتقل ہوگا، اور ان کی حفاظت کی گئی، یعنی ان کو پالا اس شان سے گیا، پوسا اس شان سے گیا کہ وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل بڑی شان سے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو پروان چڑھایا۔ پتہ یہ چلا اگر اچھی اولادیں چاہیے تو ماں باپ کو یہ چاہیے کہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی تربیت بھی اسی انداز میں کریں۔ ہاں یہ قدرتی نظام ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو یہ فرمایا گیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام اس دار فانی سے کچھ کر رہے ہیں تو آپ نے ایک وصیت فرمائی، اور وصیت یہ تھی، کہا بیٹا شیث، اللہ نے تیری پشت میں ایک امانت رکھی ہے، اس امانت کی حفاظت کرنا، اور یہ ان پشتوں اور رحموں میں منتقل کرنا جو پاک صاف اور ستھرے ہو، اس سے آگے اس کو منتقل نہ کرنا، یعنی ایسے ویسے رشتے اپنے بیٹوں کے نہ کر لینا، خود بھی ایسا رشتہ نہ کرنا۔ اس انداز میں حضرت شیث کو وصیت فرمائی اور عرض کی، کہا بابا آج سے پہلے کسی بھائی کو ایسی وصیتیں نہیں کی، مجھے کیوں کی جا رہی ہے؟ تو فرمایا بیٹا تیری پیشانی میں نور مصطفیٰ جنم دھرا، یعنی یہ حضور کی آمد کا انتظام قدرت اس شان سے کرتی آئی۔ اور اس کے بعد جب نور مصطفیٰ کا نام لیا تو حضرت شیث نے سوال کیا، کہا بابا یہ نور مصطفیٰ ہے کیا؟ تو پھر حضور کا میلاد حضرت شیث کے سامنے حضرت آدم نے پڑھا، یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ میلاد ہم اور آپ نہیں منا رہے، بلکہ بابا آدم بھی اپنے بیٹوں کے سامنے نور مصطفیٰ کا ذکر فرما رہے ہیں۔
اور انہیں نصیحت کی، وصیت کی، اور ایک خاص وصیت فرمائی، اور انہی کی وصیت کو میں آپ تک منتقل کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، زندگی میں جب کوئی بھی پریشانی آ جائے، چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، کتنی بڑی پریشانی کیوں نہ آ جائے، بابا آدم نے حضرت شیش سے فرمایا، بیٹا جب کوئی مصیبت آئے تو نام مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کرنا۔ یہ حضرت آدم کی وصیت ہے حضرت شیش کے لیے۔ اور جب حضرت شیش نے یہ پوچھا نا، کہا آپ اس نام پر اتنا زور دے رہے ہیں تو یہ نام والا ہے کون؟ تو پھر حضور کا میلاد سنایا، یعنی جنت میں جو کچھ بھی ہوا وہ بھی سنایا، دنیا میں آئے وہ بھی سنایا، جو کل کے تذکرے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ اولاد در اولاد، باپ در بیٹا، بیٹا در بیٹا، بیٹا در بیٹا، یہ منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شیش علیہ السلام نے اپنی شان حضور کا میلاد اپنے بابا آدم علیہ السلام کی زبان سے سماعت فرمایا۔ اور اس میں یہ بات جو میں نے ابھی ذکر کی نا، آپ سے بھی عرض ہے کہ جب بھی کوئی مسائب پیدا ہو جائے نا اور اس کا کوئی حل نہ نکلتا ہو تو حضرت بابا آدم علیہ السلام کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے کبھی رسول اللہ کا نام اقدس لے کر وسیلہ دینا۔ ہم اور آپ جو ہے ایک رسمی طور پر دعا مانگتے ہیں اور ایک ہوتی ہے خاص طور پر، اور اس میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے۔ خشوع اور خضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت دل حاضر ہو۔ میرے ایک بزرگ ہے، ان سے میں نے عرض کیا کوئی نصیحت فرمائی ہے، تو انہوں نے بڑی نصیحت فرمائی۔ اللہ اللہ، ہم لوگ مطلب اس لائن میں ہوتے ہوئے بھی کبھی کبھی اس پہ افسوس بھی بہت ہوا جب انہوں نے یہ نصیحت فرمائی۔ میں نے کہا حضور کوئی نصیحت فرمائی، تو انہوں نے کہا مولانا ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو ارشاد فرمایا، کہا آپ اپنی زندگی کا ایک حصہ تو گزار چکے ہیں؟ میں نے کہا جی۔ تو انہوں نے فرمایا، غور سے سنیے گا، انہوں نے فرمایا بیٹا بات صحیح صحیح پوچھوں؟ میں نے کہا فرمائیے۔ کہا زندگی میں کبھی ایک شعر رسول اللہ کے لیے یاد کیا ہے؟ کیا کہا انہوں نے؟ ایک شعر یعنی نعت کا ایک مصرع، یعنی دو شعر ملتے ہیں اس کو شعر کہتے ہیں، تو کہا ایک شعر کبھی رسول اللہ کے لیے یاد کیا؟ تو ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے مطلب دل پہ مطلب بہت بڑا وار کر۔ انہوں نے فرمایا مولانا لوگوں کو سنانے کے لیے تو بہت کچھ یاد کیا، کبھی اپنے نبی کو سنانے کے لیے بھی کبھی کوئی مصرع یاد کر لیا۔ آپ سے بھی نصیحت ہے، ہم کام بہت کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن یاد رکھیے اس وقت ہماری نظر سبز گنبد کی طرف ہو کہ حضور آپ کے لیے کر رہا، اور جو بھی حضور کے لیے کرتا ہے حضور کی امت کے لیے کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ حضور آج بھی ایسے ہی خبر رکھتے ہیں جیسے ظاہری دور میں صدیق اکبر کی خبر رکھتے تھے، ایسے ہی خبر رکھتے ہیں جیسے فاروق اعظم کی خبر رکھتے تھے، ایسے ہی خبر رکھتے ہیں جیسے عثمان ذو النورین کی خبر رکھتے تھے، ایسے ہی خبر رکھتے ہیں جیسے سیدہ کائنات اور مولا کائنات کی خبر رکھتے تھے۔ شرط یہ ہے صرف حضور کے لیے کر کے دیکھو، اسی وقت حضور کرم نہ فرما دے تو میری زبان کاٹنے کے لیے آپ تیار ہو جانا۔ یہ حضور کی شان ہے۔ میں اس میں سے ایک بزرگ کی بات عرض کر رہا ہوں، اور یہ آپ نے سنا بھی ہوگا کبھی۔ اسی دنیا میں ایک شخصیت بستی ہے، یہ بسی ہے، جسے دنیا حضرت شیخ سعدی کا نام دیتی ہے نا، بڑے مشہور ہے، اور ان کی لکھی ہوئی کتابیں درس گاہوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ بڑے اچھے شاعر تھے، بہت اچھی شاعری کرتے تھے، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی شاعری میں لذت جو آ گئی تھی نا، تو وہ حضرت خضر علیہ السلام کے لعاب کی برکت کی وجہ سے آئی تھی۔ یعنی انہیں حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا لعاب عطا فرمایا، یہ تبرک ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے شعر و شاعری میں بڑی لذتیں آتی تھی۔ تو حضرت شیخ سعدی جو ہے، انہوں نے ایک بار حضور کی بارگاہ میں ایک قصیدہ یعنی چند اشعار لکھے، اس میں سے ایک مصرع یہ تھا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ بس یہ تین مصرے بن گئے، چوتھا جو آخری مصرع ہے وہ بن نہیں رہا۔ اب بنا کون رہے ہیں؟ شیخ سعدی، یعنی لکھ رہے ہیں۔ یعنی پتہ یہ چلا صدیوں کے بعد شیخ سعدی حضور کی نعت کہہ رہے ہیں، اور صدیوں کے بعد جب تین یہ شعر لکھے
چوتھا مصرع بن نہیں رہا، اور اسی کشمکش میں رات دن مطلب نکل رہی ہے، اسی میں نیند آ گئی، اور جیسے سوئے تو مدینے کے سلطان تشریف لے آئے۔ یہ حضور کی شان ہے۔ یہ شیخ سعدی کا یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ شیخ سعدی نے 3 مصرع لکھے، چوتھا بن نہیں رہا۔ یہ حضور کی شان ہے کہ حضور اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے امتیوں سے پیار کرتے ہیں۔ اور یہ شیخ سعدی کا درد بتا رہا ہے، حضور کے لیے 3 مصرع تیار ہے۔ حضور نے فرمایا سعدی کیا بات ہے؟ عرض کیا حضور تھوڑا پریشان ہو گیا ہوں، 3 مصرع بن گئے، چوتھا بن نہیں پا رہا۔ کاش سعدی سنا۔ اب شیخ سعدی سنا رہے ہیں، بلغ العلا بکمالہ۔ وہ وقت کیسا ہوگا جب حضور سامنے رسول اللہ موجود ہے، حضور فرماتے ہیں سعدی سنا۔ انہوں نے کہا بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ بس اتنا سنایا، حضور نے فرمایا سعدی کیوں نہیں دیتا؟ صلو علیہ وسلم۔ بس یہ مصرع اسی لیے مشہور ہے کہ اس کا چوتھا مصرع رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اور یہ ہمارے بزرگوں نے تذکرہ کیا، آج ہم نے تذکرے چھوڑ دیے ہیں۔ ہمارے یہاں تو سیریل زیادہ چلتی ہے، میچ زیادہ چلتی ہے، گیمیں زیادہ چلتی ہے۔ 12ویں شریف میں آنے والوں، اگر فقیر برکاتی تم سے نرمی کے ساتھ سوال کرے نا تو ہو سکتا ہے، میں نہیں کہتا کہ آپ ایسا نہیں کرتے، لیکن ہو سکتا ہے ہم سے کوئی یہ پوچھ لینا کہ موبائل آپ کے پاس ہے، تو میرے خیال سے چھوٹے سے لے کر بزرگوں تک سب کے پاس ہے۔ اگر میں پوچھ لوں نا کہ جب سے چاند نظر آ گیا ہے تب سے لے کر حضور کی سیرت کے کتنی کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھی ہے، ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں چوک کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں خطرے میں ہیں کہ ہم حضور کے معاملات میں اپنے نبی کی یاد میں ایک پنہ بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اسی شیخ سعدی کو سنیے لوگ اپنے مریدوں کو کیا تعلیم دیتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء ہے، ان کا ایک مرید ہے۔ دیکھو مرید بھی بنو نا تو پھر ایسے مرید بنو، اور پھر پیر بھی تلاش کرو تو اس شان کے تلاش کرو۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے امیر خسرو کو مرید بنایا ہے نا۔ اب یہ چھوٹی موٹی تو بات نہیں ہے، اور امیر خسرو کوئی عام بندے کا نام بھی نہیں ہے، ہاں اس کو بھی یاد رکھیں۔ شاعر بہت بڑے تھے، لیکن کم و بیش 7 یا 8 بادشاہوں کا دور دیکھ چکے تھے، لیکن سب بادشاہوں کے قصیدے پڑھے، یعنی نظمیں پڑھی، ان کی منقبتیں پڑھی۔ جیسی بابا نظام الدین اولیاء کے ہاتھ میں ہاتھ دیا نا تو بادشاہوں کے قصیدے بند کر دیے، مصطفیٰ کے قصیدے جاری۔ یعنی مرید خود پتا دیتا ہے کہ کس کا مرید ہے، یعنی یہ مرید پر ہے۔ اگر ہم مرید بننے کے بعد سینکڑوں سال گزارنے کے بعد اگر ہم اپنے پیر کی طرح داڑھی بھی نہ رکھ پائے تو پھر مرید آپ کیسے بنے وہ آپ سوچ لیجئے۔ سب بات ہے نا، میں پیروں کا قصور نہیں کہہ رہا ہوں، اپنا قصور کہہ رہا ہوں کہ ہم سب قصوروار اس لیے کہ ہم نے اپنے پیروں سے بھی وفا نہیں کیا۔ پھر سب آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بول میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ نماز کی پابندی کروں گا، کرتے ہیں ہم لوگ۔ اس کا مطلب یہ کہ پیر سے ہی وفا نہیں ہے، اور جو پیر کا وفادار نہ ہو وہ کیا محمد رسول اللہ سے وفا کرے گا؟ ہم نے پہلے ہی یہ بنیاد ہی مطلب اس طرح رکھی ہے، ہمارے پیر نے جو وعدے کرائے نا ہم نے وہیں توڑ دیے۔ خدا را کوشش کیجئے جن سے بھی آپ مرید ہیں، میں نے پوچھا یہاں ماشاءاللہ بڑے بڑے مشائخ سے آپ مرید ہیں، لیکن کم از کم تم سب مریدوں کے چہرے پر ایسا نکھار آنا چاہیے آپ کی زندگی میں کہ لوگ دیکھ کے یہ پتہ لگا لے کہ یہ فلاں بزرگ کا مرید لگتا ہو، یہ پتہ دینا چاہیے۔ اور میں نے سنا نا تو آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، یہاں میرے خیال سے ایک بزرگ حضرت صوفی عبد الرحمن صاحب کے والد بزرگوار ہے نا، وہ میرے خیال سے ایک زمانے تک حضور کا میلاد سناتے رہا۔ اب ذرا سوچئے تو صحیح کہ آپ کتنے مقدر کے دھنی لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ یہاں آ گئے ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے یہاں قربانیاں دی ہے۔ اگر ہمارا اور آپ کا معاشرہ پھر بھی اسی طرح چل رہا ہے جیسے ہم پہلے سے چلے آ رہے ہیں، نہیں، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اور یوں بدلا جاتا ہے۔ مرید کیا، فوری طور پر فرمایا خسرو
قصیدے تو لوگوں کے بہت لکھے ہیں، اب میرے کریم کے بھی کچھ لکھ دے. ہاں، اور آپ دیوان اٹھا کر دیکھیے، نیٹ پر آج بھی موجود ہے. جتنے کلام حضرت خسرو کے اس زمانے میں فارسی کلام ہوتے تھے، بڑی شان سے لکھے، بڑے دیوان تیار ہوئے. لیکن جب بھی پیر صاحب کے یہاں سناتے ہیں تو ایک جملہ فرماتے تھے نظام الدین اولیاء کا، خسرو نعتیں تو بڑی اچھی پڑھتے ہو، یعنی کلام بڑے اچھے پڑھتے ہو، لیکن ایک کام کرو نا. کہا کیا؟ کہا لذت ایسی لے آؤ جیسے شیخ سعدی لے آئے تھے. اوہ، تو کہا ایسی؟ کہا ہاں. کہا حضور وہ ملتی کیسے ہے؟ سوال بھی تو دیکھیے، کہا تو صحیح کہ شیخ سعدی جیسی لذت لے آؤ، کہا وہ ملتی کیسے ہے؟ پھر ارشاد فرمایا خضر سے ملتی ہے. بس ابھی پیر صاحب کا کہنا تھا، کہا حضور تلاش جاری. کہا کیا کرے گا؟ کہا خضر کو تلاش کروں گا. کہا خسرو خضر سے ملنا اتنا آسان نہیں ہے. ہاں یاد رکھیے گا، خضر سے ملنا اتنا آسان نہیں ہے. اگر وہ مل جائے تو آدمی جلدی پہچان بھی نہیں پاتا، لیکن ملنے کی تمنا ضرور کرنی چاہیے. میں تو اس طبیعت کا آدمی ہوں کہ بڑوں سے جتنا ملا جاتا ہے نا اتنا فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے. ہاں، تو انہوں نے تلاش شروع کر دی. عجیب اتفاق کہ اسی دن میں مل گئے خضر علیہ السلام. اور جیسے ملاقات ہوئی سمندر کے کنارے پر، تو کہا کون؟ کہا خضر. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا پیر صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ جس کو لعاب دیتے ہیں اس کی زبان میں اثر پیدا ہو جاتا ہے. کہاں؟ کہا کرم فرمائے نا، ایک قطرہ مجھے بھی دے دیں. قربان جائیں، ہم جس نبی کا میلاد مناتے ہیں نا، خضر سے سنیں، حضرت خضر سے سنیں. حضرت خضر نے امیر خسرو سے کہا، خسرو. کہا کیا؟ کہا یہ لعاب اسے ہی ملتا ہے جس کے لیے مصطفیٰ فرماتے ہیں، اور بغیر رسول اللہ کی اجازت کے مجھے کسی کو لعاب دینے کی بھی اجازت نہیں. یعنی یہ خضر کا لعاب ہے، اور وہ بھی اذن مصطفیٰ کے سوا نہیں ملتا. میں کہتا ہوں جب لعاب خضر کسی کو بغیر مصطفیٰ کی اجازت کے نہیں ملتا، تو کامل ایمان بھی اگر کہیں سے ملتا ہے تو وہ دلے مصطفیٰ سے ہی ملتا ہے. اپنی جولیاں بچھاؤ، اپنے دل بچھا دو، اور حضور سے کامل ایمان بننے کی عرضی رکھ دو کہ حضور ایسا ہی عشق عطا کر دے جیسا روزہ کو عطا کیا، ایسا ہی عشق عطا کر دے جیسا شیخ سعدی کو عطا کیا، ایسا عشق عطا کر دے جیسا حسین کو عطا کیا، ایسا عشق عطا کر دے جیسا حسین کو عطا کیا، نواز کو عطا کیا، نصیر کو عطا کیا، ساکر کو عطا کیا، جیسا مفتی اعظم اور محدث اعظم کو عطا فرمایا. مانگو سرکار کی آمد، آقا کی آمد، یاسی کی آمد، طٰہٰ کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد، نعرہ رسالت. بس صرف مانگنے کی دیر ہے، مانگنے والا بھولے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، بس مانگتے سیکھ جاؤ. یہ خضر علیہ السلام نے یہ جملہ کہہ دیا، کہا خسرو بغیر اجازت مصطفیٰ کے میں نہیں دے سکتا. مایوس ہو گئے، واپس پلٹے. جیسے نظام الدین اولیاء کے دربار میں آئے نا تو چہرہ اترا ہوا. اب دیکھیے پیر جو ہوتا ہے نا وہ مرید کے چہرے کو پڑھ لیتا ہے. اسی وقت جو ہے دیکھا چہرے پر کہ اداسی چھائی ہوئی، تو فرمایا خسرو کیا بات ہے؟ خضر ملے نہیں؟ کہا حضور ملے تو تھے لیکن لعاب نہیں ملا. کہا وجہ؟ کہا حضور انہوں نے یہ کہا کہ بغیر رسول اللہ کی اجازت کے دے نہیں سکتا، یعنی حضور اجازت دیں تو پھر میں دیتا ہوں. اللہ اکبر. پیر کامل دیکھیے، محبوب الہی کو دیکھیے، نظام الدین اولیاء کو دیکھیے. اسی وقت فرمایا، کہا خسرو خضر کی تلاش میں نکل گیا، خضر کی تلاش میں نکل گیا. اگر یہ لذت نظام الدین اولیاء سے کہہ دیتا، یعنی میں نے تو خالی شیخ سعدی کی بات کی ہے، اگر یہ لذت تو مجھ سے عرض کر دیتا تو تیرا پیر بھی تجھے وہ لذت عطا فرما دیتا.
بس اب یہ عاشق لوگ ہی تھے وہیں قدم پکڑ لیے اپنی بھاشا میں گئی نا کہ ٹاٹیا پکڑی لی تھا اوے باپو نیکی سچ نہیں بس وہ قدم پکڑ لیا اور کہا حضور اب اس وقت تک نہ چھوٹے جب تک کہ آپ اپنا لعاب نہیں دے دیتے اور باقاعدہ پھر نظام الدین اولیاء بس اسی وقت اپنے مرید کو نوازا اور جیسے وہ لذت ملی اس کے بعد محفل سجی اور جیسے امیر خسرو نے کلام پڑھا محفل پر وجد طاری ہے یعنی عشق کا رنگ اتنا چڑھا کہ خسرو کہہ رہے ہیں کہ اسی بھری محفل میں ایک شخصیت آئی تو لوگوں نے راستہ دیا اور وہ شخصیت آگے بڑھتی رہی لوگ راستہ دیتے رہے نظام الدین اولیاء نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور اپنی مسند پر بٹھایا کھڑے ہو کر میرا کلام سننے لگے اور وہ شخصیت بیٹھ گئی پوری محفل پر کیفیت طاری رہی اور جیسے وہ میرا کلام پورا ہوا وہ شخصیت نکل کر گئی اور جیسے ہی وہ کیفیت بند ہوئی تو میں نے نظام الدین اولیاء سے پوچھا میں نے کہا حضور پہلے بھی کلام پڑھے پہلے بھی پڑھتا رہا ہوں لیکن جو کلام آج آیا ایسا کبھی نہیں پڑھا اور اس کی دوران میں نے یہ بھی پڑھا وہ شخصیت وہی ہے اپنے جسے بھی ہم کو چلنے لگے تو صحیح یہ آواز ہمارے مظلوم سنیا حضور کا ذکر یوں بھی ہوتا ہے کہ جہاں وہ امتی یاد کر لے اور حضور آ جائے ہماری تو قسمت ہم اس قابل کا لیکن اگر وہ کرم فرمانے پر آ جائے یاد رکھیے حضور کہیں بھی تشریف لے آتے شرط اتنی ہے حضور سے وفا کرنا سیکھیں حضور کی بارگاہ میں جو ہے خراج پیش کرنا سیکھیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ ذکر سے مراد محمد رسول اللہ ہے اور یہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سکھایا اور شیس علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹے در بیٹے اس طرح انبیاء علیہ السلام نے حضور کے ذکر کو اتنا عام کیا کہ اس کے بعد ایک اہم شخصیت گزری اسی زمین پر جسے دنیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام دیتی ہے اب یہ کوئی عام بندے کا نام نہیں ہے یہ کائنات کے اس عظیم بندے کا نام ہے کہ جن کو قدرت نے پوری کائنات کی بادشاہت عطا فرمائی ہے ہاں لیکن یہاں ایک ذکر کر دوں جب انہیں یہ کہا گیا کہ حکومت لے لو یا علم و حکمت لے لو یعنی سلطانی لے لو یا علم و حکمت لے لو یہ اختیار تھا رب سے عرض بھی کیا انہوں نے کہ اللہ ایسی حکومت دے کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے تو فرمایا دو آپشن ہیں علم و حکمت لے لو یا حکومت لے لو قدرت کا کمال دیکھیے علم و حکمت کو پسند فرمایا علم کو پسند فرمایا اپنی زبان میں یہ کہے لوگ ابھی ایجوکیشن کا ڈنڈورا پٹ رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں ہمارے یہاں ایجوکیشن اور علم کے ڈپارٹ کو لوگوں نے الگ کر دی ہے اب دیکھنے جائیں حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے نا تو ایک دو علم لے کر نہیں آئے 7 لاکھ زبانوں کا نالج تھا ہمت نگر میں گوتو نہیں کوئی پروفیسر نے یعنی بھائی 7 لاکھ علم ہوئی نہیں ہے 7 لاکھ زبانیں آسان ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نالج یہ قدرتی طور پر حضرت بابا آدم کے ساتھ ہی نازل کر دیے گئے ہیں اب یہ اور بات ہے کہ ہم نے حاصل کرنا بند کر دیا اور اس کو ڈپارٹ بنا دیا یہ مولانا لوگوں کا ڈپارٹ ہے یہ سر لوگوں کا ڈپارٹ یہ صاحبوں کا ڈپارٹ ہے یہ ڈاکٹر لوگوں ایسا نہیں ہے یہ سارے علوم اگر کہیں سے نکلتے ہیں تو یہ بھی قرآن اور حدیث سے ہی نکلتے ہیں لیکن ہم نے اور آپ نے ایک کام کرنا ہے جو بھی علم حاصل کرو قرآن کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق یعنی پڑھو اللہ کے نام سے بس یہ اللہ کا نام اگر بیچ میں رکھو گے نا بہت بڑے ڈاکٹر بھی بنو گے نا تو کسی کی کڈنی چوری نہیں کرو اللہ کا نام بیچ میں تمہیں حیا دلائے گا بڑے سے وکیل بن جاؤ گے اللہ کے نام سے شروع کیا ہوگا تو تمہیں رشوت لینے سے پہلے 100 مرتبہ یہ اللہ کا نام جوڑے گا جج بن گئے کسی کا فیصلہ کرنے جاؤ گے 100 مرتبہ اللہ کا ذکر تمہیں جھنجھوڑے گا کہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا آج تو جج کی کرسی پر ہے قیامت کے دن احکم الحاکمین اپنی شان عرش پر جلوہ فکن ہوگا اور وہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کے تحت پائی کا فیصلہ کرے گا اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے جو بھی علم حاصل کرو
اللہ کا نام لے کر حاصل کرو گے تو انشاءاللہ وہ نالج جو ہے نا وہ بگاڑے گا نہیں، بلکہ بندے کو انشاءاللہ راہ راست پر لائے گا۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، انہوں نے اختیار کیا علم و حکمت، تو اللہ نے علم و حکمت کی بدولت انہیں سلطانی بھی عطا فرمایا، اور اتنے بڑے سلطان ہیں، اور مطلب پوری کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں تھی کہ جو آپ کے قبض و اختیار میں نہ دیتی گئی۔ ایسے 4 لوگ گزرے پوری دنیا پر جنہوں نے حکومت کی ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن، پری، دیو، چرند، پرند، زمین، یہ دریا، پانی، ہوا، یہ ساری چیزوں پر مطلب ایک دم مکمل دسترس دے رکھی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ جب اڑتے تھے، ابھی پلین بنا ہے، ابھی مطلب راکٹ بنا ہے، ہیلی کاپٹر بنا، ابھی لوگ ہوا میں اڑ رہے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام صدیوں پہلے اڑ رہتے تھے، اور اس میں کوئی انجن نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ ساری نئی تجدید ہے، اسی نالج سے لی گئی ہے، لیکن اس زمانے میں اس دور میں لوگ اتنے پاورفل نہ رہے کہ روحانیت کما حق ہوا کر سکے، تو اب ان کو مشینوں کی ضرورت پڑی ہے، وہی وہ بھی ہوا میں پرواز کرتا تھا، آج کا پلین بھی پرواز کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا اس دور میں 1500 سال کے بعد جو لوگ اپنی تحقیقات پیش کر رہے ہیں ان سے پوچھئے کہ یہ تحقیقات کہاں سے لائے، تو آخرکار ان کو بھی کہنا پڑے گا یہ بھی قرآن سے لیا جو سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر ملتا ہے۔ تو یہ ہمارا دین ہی ہے جو ساروں کو نالج دیتا تھا۔ اب تخت پر اڑتے ہیں، ایک مرتبہ اڑ رہے ہیں، اڑتے اڑتے ایک جنگل سے گزرے، اور اس کو غالباً ایک بزرگ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اور میں اس کو پڑھ رہا ہوں۔ وہاں سے گزرے اور یہاں سے ذکر الہی کی برکت بھی سننے کو ملتی ہے اور سمجھنے کو ملتی ہے۔ اڑ رہے تھے تو بیچ جنگل سے مطلب گزر رہے تھے اوپر سے ایسے، تو ایک بندے کو دیکھا لکڑیاں کر رہا ہے، تو فرمایا، ہوا سے کہا ہے نیچے گرا دے، یعنی نیچے تخت سے لے جا، نیچے تخت بٹھایا، کہا اس کو بلا لاؤ۔ اب وہ بندے کو بلایا، نام پوچھا، نام کیا ہے؟ تو عجیب اتفاق کہ اس نے کہا کہ میرا نام سلیمان ہے۔ اب وہ کاٹ رہا تھا بیچارہ لکڑیاں، تو فرمایا آپ کا نام بھی سلیمان ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کم از کم میرے نام کی لاج رکھ لے، یہ کام چھوڑ دے۔ کہا کیوں؟ کہا آسانی والی زندگی بتا۔ کہا کیسے بتاؤں گا؟ اپنے اپنے تاج میں سے، تاج کتنا قیمتی پہنتے تھے اس سے اندازہ لگائیے، اپنے تاج میں سے ہیرا نکالا اور فرمایا یہ تو نہیں، تیری نسلیں آئے گی نا تب تک کھاتی رہے گی، کم نہیں ہوگا۔ یعنی اب یہ کتنے بڑے بادشاہ ہوں۔ فرمایا اس کو لے لے۔ اس کو لے لیا۔ اب وہ بیچارہ مزدور تھا، مزدوری کرتا تھا، سلیمان علیہ السلام تو نکل لیے۔ اب وہ مطلب جا رہا تھا نا تو پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اس نے وہ چونچ ماری چمکتے ہوئے ہیرے پر اور لے کے اڑ گیا۔ اب یہ بندہ واپس دوسرے تیسرے دن کے بعد جو ہے اپنا کام کا اچھا وہ کرنے لگا، تو دوبارہ سلیمان علیہ السلام گزرے، پھر دیکھا تو وہی لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ پوچھا کیا نام؟ کہا سلیمان۔ کہا کل تو ہیرا دیا تھا، کیا ہوا؟ کہا حضور وہ پرندہ اچک کے لے گیا، دوسرا ہیرا دے دیا۔ دوبارہ کہا کہ اب کام نہیں، آسانی والی زندگی گزار، یعنی ہیلپ فرمائی۔ اب وہ بھی چلا گیا، لیکن جیسے وہ ندی پار کر رہا تھا پیر پھسلا، پیر پھسلنے کو مطلب توازن کرنے گیا تو ہاتھ سے ہیرا چھوٹ گیا، یعنی وہ ندی میں بہ گیا۔ تیسری بار سلیمان علیہ السلام نکلے تو پھر وہی بندے کو دیکھا، تو فرمایا تو کیا کرتا ہے؟ 2 ہیرے دیے۔ کہا حضور وہ ندی میں بہ گیا۔ تیسرا دیا، تیسری بار مدد فرمائی۔ جب تیسری بار مدد کر کے جا رہے ہیں سلیمان علیہ السلام، یہ بندہ بھی گھر واپس پلٹ رہا تھا، اتنے میں ایک ڈاکو ملا اور اس نے وہ ہیرا اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ 3 بار یہ ہیرا ہو گیا غائب۔ اب چوتھی بار جب یہ کام کرنے کے لیے مزدوری پر آیا نا تو سلیمان علیہ السلام کا گزر ہوا، واپس تخت روکا اور فرمایا بھائی کیا کرتا ہے؟ 3 بار ہیرا دیا، پھر واپس لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ کہا حضور آپ تو چاہتے ہیں کہ میں آسانی والی زندگی گزاروں، قدرت کچھ اور چاہ رہی ہے، یعنی اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ آپ نے اپنی شان مجھے نوازا، لیکن میری کمزوری یہ کہ میں ان امانتوں کو سنبھال نہ سکا، مجھے لکڑیاں کاٹنے دیں، میرے بچے اتنے دنوں سے مطلب پریشان ہیں، تو میں یہ کاٹ واٹ کے لے جاؤں گا اور ان کی مطلب بھوک پیاس مٹاؤں گا۔ بس اتنا سننا تھا تو سلیمان علیہ السلام نے حکمت خداوندی کا تقاضا دیکھیے، فوراً سمجھ گئے، تشریف لے گئے، کچھ دیا نہیں۔ اور اس کے بعد ایک زمانے کے بعد وہی جنگل سے گزر ہوا نا تو اس کو پایا نہیں، یعنی اس بندے کو دیکھا نہیں، تو سلیمان علیہ السلام کو تجسس ہوا کہ یار میرا امتی ہے، یہاں کام کر رہا تھا، میں نے 3 بار ہیرے بھی دیے لیکن
وہ ہر بار مطلب آ جاتا تھا. آج عظیم اتفاق دکھ نہیں رہا تو فوراً تخت روکا اور فرمایا کہ اس علاقے میں جاؤ, یعنی بستی میں, اور جا کر پوچھو سلیمان نام کا آدمی ہے, اسے سلیمان علیہ السلام بلا رہے ہیں. اب جیسے ہی وہ گیا نا تو اب دیکھیے وہ ان لوگوں کا مزاج تھا, جیسے پہنچا دروازے پہ دستک دی, مطلب گاؤں کے دروازے پہ کمان ہوتی تھی نا اس زمانے میں, تو وہ گیٹ پہ دستک دی, کہا کس کا کام ہے, کہا بستی میں سلیمان رہتے ہیں, ان کو بلایا سلیمان علیہ السلام نے. اب جیسے یہ کہا نا تو وہ بندہ گیٹ پر جو کھڑا تھا نا وہ کہا وہ ایسے نہیں آئیں گے. کہا تو, کہا سلیمان علیہ السلام سے کہو کوئی سواری بھیجے. کہا اتنے دنوں میں سواری پہ آ گئے وہ, کہا ہاں ہاں, اب وہ بغیر سواری کے کہیں نکلتے نہیں ہیں. تعجب ہوا اس بندے کو, سلیمان علیہ السلام کے پاس واپس پلٹا, اس نے کہا کہ حضور سواری بھیجیے تب جا کے وہ تشریف لائیں گے. کہا ٹھیک ہے, سواری بھیجی, سواری پر بلایا, اس کی شان وہ آیا, مطلب سواری پہ سوار ہو کے. آپ نے فرمایا سلیمان کیا حال ہے, کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. کہا پہلے لکڑی کاٹتے تھے, آج میں نے بلانے بھیجا تو آپ نے کہا کہ سواری بھیجیے, آخر وجہ کیا ہے؟ کہا حضور جو ایک ایک کر کے ہیرا دے رہے تھے نا, کہا ہاں, کہا قدرت نے وہ تینوں جمع کر کے سلیمان کو عطا کر دیا. آپ نے فرمایا بھائی وہ ملے کیسے؟ کہا ملے ایسے کہ میں نے گھر پہ جا کے ایک مچھلی خریدی, میں نے یہ سوری اس نے کہا کہ حضور میں لکڑیاں کاٹنے آیا, اب چلے گئے. اس کے بعد تو جیسے میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا, کاٹتے 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 ایک درخت ایسا آیا جس میں مالا تھا, جس میں پرندے گھونسلہ بناتے ہیں. تو اس مالے کو میں نے سوچا اس میں بچے یا انڈے ہوں گے, تو میں نے سوچا اس کو پہلے اتار کے رکھ دوں تاکہ یہ چڑیا یا جو جانور یہاں پل رہے ہوں گے ان کے بچوں کو تکلیف نہ ہو. بس یہ رحم کھایا, میں نے نیچے اتارنا چاہا, جب اوپر جا کر میں نے وہ مالا نیچے اتارا تو اس گھونسلے میں یہ تینوں ہیرے آپ کے چمک رہے تھے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا آپ تجربہ کار بتا سکتے ہیں کہ یہ تینوں ہیرا ایک جگہ جمع کیسے ہو گیا؟ کہا ہو سکتا ہے خدا کی قدرت یہ ہو کہ آپ کو ایک ایک دیکھ کر مجھے مالدار کرنا چاہتے تھے, اور رب یہ چاہتا تھا کہ یہ تینوں مل جائیں تاکہ میں جمع کر کے اچھا خاصا امیر بن جاؤں. تو قدرت نے یہ کیا ہوگا کہ پہلا ہیرا جو میرا مطلب وہ ندی میں گر گیا اور ایک پرندہ لے گیا اور ایک وہ آدمی لے گیا, کہاں ہاں ہو سکتا ہے جو بندہ لے گیا تھا ہاتھ سے تیسرے نمبر پر, اس نے بستی کے خوف سے اس مالے میں رکھ دیا ہو کہ ہو سکتا ہے سیدھا ہیرا لے کے جائے گا تو کوئی پکڑ لے گا, تو شور شرابہ ہوگا تو لوگ آئیں گے تو وہ ہیرا ہاتھ سے نکل سکتا ہے, اس لیے اس نے مالے میں رکھ دیا ہوگا. کہا دوسرا ہیرا کیسے آیا؟ کہا جو پرندے نے میرا ہیرا جو گرایا تھا نا, کہا ہاں, کہا ہو سکتا ہے کہ وہ پرندہ جو چونچ میں لے کر نکلا تھا تو وہ سیدھا آ کر اسی مالے میں بیٹھا ہو, تو اس نے یہ سوچا یہ کوئی پھل فروٹ ہوگا, لیکن جیسے چونچ ماری ہوگی تو وہ ہیرا نکلا تو اس نے بھی یہاں جمع کر دیا. اور اس کے بعد وہ گیا ہوگا ندی پر, اور ندی میں سے جو اس کی چونچ میں مچھلی آئی اسی مچھلی نے میرا ہیرا مطلب نگل لیا ہوگا, تو جیسے وہ مچھلی لے کر یہاں کھانے آیا ہوگا تو یہ تیسرا ہیرا بھی اسی مچھلی کے پیٹ سے یہاں پہنچ گیا ہوگا. تو سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ قدرت جس کو چاہتی ہے اور جیسے دینا چاہتی ہے وہ اس انداز میں دیتی ہے. تو اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی شان عرض کی کہ مولا یہ ساری حکومت اور یہ رسوخ جو اس وقت میرے پاس ہے, اے مولا کریم آخر اس میں وجہ کیا ہے؟ تو احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام پوری کائنات پر جو حکومت کرتے تھے اس میں جو ہر چیز آپ کے تابع ہوتی تھی, تو آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی اور اس میں ایک ننگ تھا, اور اس ننگ پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا. جیسے وہ انگوٹھی پہن کے پوری کائنات الرٹ ہو جاتی, یعنی جیسے مطلب سلیمان علیہ السلام کا روب اور دبدبا چھا جاتا اور باقاعدہ مطلب سب کے سب حکم کے لیے سر تسلیم خم کر دیتے, اور جیسے وہ اتارتے نا تو وہ سارا روب مطلب اتر جاتا. پتہ یہ چلا قدرت نے سلیمان علیہ السلام کو بھی جو طاقت دی نا تو یہ بھی محمد رسول اللہ کے صدقے میں عطا فرمایا. اب اتنی بڑی ذات ہے, لیکن حضور کا میلاد کیسے پڑھتے ہیں وہ اس کو سن لیجئے تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ آپ جو میلاد منا رہے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہے بلکہ اس کے بڑے فائدے ہیں, اور اللہ نے بڑی مہربانیاں فرمائی ہے جن لوگوں کو بھی یہ توفیق دیتا ہے. ایک بزرگ تھے غالباً ان کا نام بھی حضرت نعمان ہے یا ابن نعمان ہے,
تو انہوں نے حضور کو خواب میں دیکھ کر اس حالت میں دیکھا کہ حضور کہیں تشریف لے جا رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ حضور آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا فلاں ابن فلاں کے یہاں جا رہا ہوں. کہا حضور آخر وجہ؟ کہا آج اس نے اپنے گھر میں میلاد سجایا ہے. انہوں نے پوچھا کہ حضور آپ میلاد منانے والوں کو جانتے ہیں؟ تو فرمایا ہاں اس سے اور اس کے والد کے نام سے جانتا ہوں. یعنی جو حضور کا میلاد مناتے ہیں ان کو جانتے ہیں حضور. تو انہوں نے دوسرا سوال کیا، کہا حضور جو میلاد منائے تو ان کو آپ کے یہاں آنا چاہیے، آپ ان کے یہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ تو فرمایا جو بھی میرا ذکر خیر کرتا ہے میں ان کے یہاں ضرور تشریف لے جاتا ہوں. تو یہ حضور کی شان ہے کہ حضور جسے چاہیں جب چاہیں نوازیں. لیکن سلیمان علیہ السلام اپنے زمانے میں ایک مرتبہ اسی تخت پر سفر کر رہے ہیں اور سفر کرتے کرتے مکہ شریف کی سرزمین سے اوپر سے ایسے گزر گئے. تو اس زمانے میں جو کعبہ شریف کی جو جگہ تھی، حرم شریف جس کو کہتے ہیں، تو کعبہ شریف نے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یعنی خانہ خدا نے کہا مولا تیرا مقبول بندہ یہاں سے گزرا لیکن اس نے میری طرف توجہ نہیں کی. تو قدرت نے کعبے کی اس مطلب عرضی پر ارشاد فرمایا، کہا سلیمان گزر گئے نا؟ کہا ہاں. کہا کوئی بات نہیں، ایک وقت وہ آئے گا کہ تجھ میں میرا محبوب جنم لے گا. یعنی اس سرزمین پر حضور کی ولادت کا ذکر خیر کیا اور فرمایا میرا محبوب آئے گا، اور پھر اس کے آنے کے بعد کائنات کے لیے تجھے ایسا بنا کر رکھوں گا ان کے قدموں کی برکت سے کہ کائنات میں جتنے بھی مومن اور مسلمان ہوں گے وہ کسی چیز کے لیے تڑپے نہ تڑپے، لیکن ان کے دل میں ایک تڑپ ایسی پیدا کروں گا جیسے چھوٹا بچہ ایسا میرا ہر مومن مسلمان بندہ تیرا دیدار کرنے کے لیے تڑپتا رہے گا. یہ سلیمان علیہ السلام کے گزر پر یہ بات کہی گئی قدرت کی جانب سے. اب سلیمان علیہ السلام مکے سے آگے جا رہے ہیں اور جیسے آگے جا رہے ہیں ابھی مکے پہ بھی کوئی توجہ نہ ہوئی، جیسے آگے بڑھ رہے ہیں تو قدرت کی طرف سے وہی آئی، کہا سلیمان اب میرے محبوب کا مسکن آنے والا ہے. ولادت گاہ سے گزر چکے ہیں، اب مسکن آ رہا. جیسے یہ مطلب وہی آئی، سلیمان علیہ السلام نے اسی سرزمین پر یعنی جہاں سے مدینہ الرسول شروع ہوتا ہے آپ نے فرمایا تخت اتار دو. سارے تخت سے نیچے لوگوں کو بھی اتار دیا، وزراء اترے، سب کے سب اترے، اور فرمایا یہ علاقہ جو ہے نا اس کو پیدل چل کر طے کرتے ہیں، یعنی پیروں سے چلیں گے اور یہ پورا علاقہ اسی طرح پار کریں گے. پورا علاقہ اسی طرح پار ہو گیا. پھر تخت آیا، اس پر سوار ہو گئے. لیکن سوار ہونے سے پہلے اس میں جو اس زمانے کے لوگ علماء فقہا بڑے بڑے لوگ اپنی زبان میں یوں کہہ لیں کہ سلیمان علیہ السلام کے حواری اور صحابہ جو رہے اس میں جو متقی لوگ تھے ان میں سے ایک بزرگ نے عرض کیا کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میری ایک تمنا ہے. کہا کیا؟ کہا کہ سوال ہے. کہا فرمائیے. کہا یہ شہر آپ نے جو پیدل سفر طے کر کے کیا آخر اس کی وجہ بتا دیں. تو فرمایا قدرت کی جانب سے حکم تھا. کہا سلیمان یہ میرے محبوب کی ہجرت گاہ ہے، یعنی جہاں میرا محبوب مسکن پذیر ہوگا حضور آ کے جلوہ فگن ہوں گے اور اس کو اپنی آخری آرام گاہ بنائیں گے. اس کے احترام کی خاطر تخت پر سے نہ گزرو بلکہ باقاعدہ پیدل چلو. تو میں نے رسول اللہ کا ادب کرتے ہوئے اس زمین کا ادب کیا کہ یہاں رسول اللہ تشریف فرما ہونے والے، یعنی ایک زمانے کے بعد ہجرت کر کے آئیں گے. پتہ یہ چلا ہزاروں سال پہلے قدرت سلیمان کی زبانی اپنی امت کے سامنے مصطفیٰ کا تذکرہ کرواؤں کہ محبوب اس زمین پر آئیں گے، اس لیے ادب کیا. اور جیسے ان لوگوں نے سنا نا حضور کا میلاد، اس میں یہ صوفی بزرگ جو تھے نا انہوں نے اجازت مانگی. کہا حضور اگر آپ اجازت دیں تو میری تمنا یہ ہے کہ میں اب یہ جنگل چھوڑنا نہیں چاہتا جہاں حضور آنے والے ہیں، جہاں حضور تشریف فرما، اب میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا. تو فرمایا آپ اکیلے کیا رہیں گے، ایک کام کریں نا، پوری فقہا اور علماء کی جو ایک جماعت تھی جس کو تقریباً کسی نے 400 لکھا یا 4000 لکھا، واللہ و رسول عالم، ان سب کو اجازت دے دی گئی اور فرمایا یہیں شہر بساؤ. آپ نہ تو آپ کے بیٹے، آپ کے بیٹے نہیں تو آپ کے بیٹے در بیٹے، اس طرح نسل در نسل کم از کم کوئی نہ کوئی بیٹا رسول اللہ سے ملاقات ضرور فرمائے گا. یہ
सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो है अपने उम्मतियों को वहां बसाया। पता ये चला मदीना किसी और वजह से आबाद नहीं हुआ, बल्कि हुजूर की तशरीफ आवरी और हिजरत गाह की बुनियाद पर, यानी अपनी जबान में अहले मोहब्बत यूं कह सकते हैं कि इश्क़े रसूल की बुनियाद पर मदीना तो रसूल आबाद हुआ। यानी हुजूर की आमद और हुजूर की हिजरत गाह की बुनियाद पर हुजूर की मोहब्बत की खातिर ये शहर बसाया है। और इसी वजह से आप देखिए, मैं जब मेराज का बयान करूंगा तो शायद ये जुमला मैं पढ़ ना पाऊं, बात याद आ गई तो अर्ज कर देता हूं, आपसे भी अर्ज करता हूं, कभी कभी ये करते सीख जाना चाहिए। और मेरा तो ये मतलब तजर्बा है, आपका भी तजर्बा हो। हुजूर जब शब मेराज तशरीफ ले गए तो उम्मत का ख्याल आया, और उसी ख्याल में हुजूर ने एक सवाल अर्ज किया, कहा मौला मेरी उम्मत जब कभी बेकरार हो जाएगी और उसको करार ना मिले तो उसके लिए कोई इंतजाम? तो फरमाया महबूब, जहां आपका मस्कन बनेगा ना, जहां आप तशरीफ फरमा हो जाएंगे, और उस शहर का नाम होगा मदीना। कहा जब तुम्हारा उम्मती बेकरार हो और उस बेकरारी के आलम में उसके सामने सिर्फ तुम्हारे शहर का कोई तस्करा कर देगा, मैं उसे करार अता कर दूंगा। यानी ये उम्मत के करार का शहर है। आप जहां भी जाएं, जिसको भी देखें, और जो भी लोग होके आए उन्होंने भी देखा होगा, मदीना शरीफ की हाजिरी के वक्त आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे वो बस मतलब मदीना शरीफ में एंट्री करती है और जैसे वो गली कूचों से गुजरते हुए जैसे मतलब किसी की सदा बुलंद होती है कि देखो मदीना शरीफ के मीनार नजर आ रहे हैं, बस अभी इशारा होता है। हर आशिक की आंखें है ना सावन भादव की तरह बरसती। दूसरी गली क्रॉस होती है और छतरी शरीफ जिसको बोलते हैं ना, छतरियां वहां लगी हुई है, और जैसे वो मतलब दिखती है तो कोई कहता है देखो वो छतरियां खुल रही, बस इतने में आशिक की मतलब आह निकल जाती है। और जैसे तीसरी गली से निकल के किसी ने ये कह दिया ना कि वो गुंबद खजरा नजर आ रहा है, आदमी मतलब गुम हो जाता है। मैं कहता हूं जिसके मीनारे इतना तस्कीन देते हैं, जिसकी गुंबद के करीब की छतरियां इतना सुकून देती है, जिनका गुंबद देखने से इतना सुकून मिलता है, अगर वो दिल में बस जाएं और दिल की आंखों से अपना दीदार अता करते हैं तो फिर क्या बात। ये हुजूर की शान है। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो है फिर वहां बसाया लोगों को, और ये बसते बसते ये शेख जितने भी बसे वो आगे चलते 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 उनमें से ये बुजुर्ग ने जो पहली बार उन्होंने अर्जी की थी, उन्होंने उसी वक्त हुजूर के नाम एक खत लिखा, और वो खत जो है नस्लन बादा नस्लिन मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक कि जब हुजूर हिजरत करके मदीना तो रसूल आए तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी उनके घर ये खत था, और बाकायदा अपने गुलाम के जरिए भेजा, कहा खत आस्तीन में रखना, और जब हुजूर तशरीफ लाए तो कुछ कहना नहीं, इंतजार करना। हुजूर उस खत के मामले में क्या इरशाद फरमाते हैं, वो खाली सुन के बेकरार हो जाना, बस इतना सुनना था। हुजूर जिस दिन हिजरत करके मदीना तो रसूल आए और हजरत अबू अय्यूब अंसारी के यहाँ जैसे हुजूर तशरीफ फरमा होने वाले थे, और जैसे वो आपका गुलाम आस्तीन में खत लिए हुए हाजिर हुआ, हुजूर ने फरमाया आस्तीन में से खत निकाल, सैकड़ों साल पहले मेरे उम्मती ने मुझे सलाम भेजा। यानी ये वही बुजुर्ग है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में उन्होंने खत लिखा था और हुजूर को याद करके सलात व सलाम और अपना उम्मती होना मतलब ये सादिर किया था कि हुजूर आप अपने गुलामों में कबूल फरमा लें। पता ये चला कि हुजूर अगर चाहें तो जैसे सालों पहले, हजारों साल पहले अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती का ख्याल कर सकते हैं, तो 1500 साल में हुजूर के मिलाद पर जो भी हुजूर के नाम पर काम करता होगा, हुजूर आज भी उनका ख्याल भी फरमाते हैं, उनकी खबर भी लेते हैं और उनकी मदद भी फरमाते हैं। शर्त यह है कि हुजूर का मिलाद इस शान से पढ़ा जाए। आखिरी बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर दूं कि हुजूर के लिए एक काम अपनी जिंदगी में ये भी करना शुरू करें, अल्लाह अगर तौफीक दें। देखिए हुजूर की शान ये है कि हुजूर का मिलाद तो अंबिया पढ़ते ही रहे। अब अंबिया है, लेकिन अंबिया के वाकयात इसलिए पेश किए जाते हैं ताकि हमें और आपको ये पता चले कि जब इतने बड़ों ने हुजूर की शान बयान की है तो उनके ये रुतबे बुलंद हो गए। अगर हम उनकी गुलामी इख्तियार करते हुए अगर हम हुजूर का मिलाद सुने और हुजूर की सीरत पर अमल करेंगे तो हुजूर चाहें तो इस सोसाइटी में भी अल्लाह की तौफीक से हमें इज्जत और
شہرت سے مالا مال فرما سکتے ہیں. اس کی میں ایک مثال دے رہا ہوں. بہت بڑے پیغمبر ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار عرض, جب توریت شریف مطلب عطا کر دی گئی تو عرض کیا, مولا تو نے مجھ سے کلام کیا, توریت جیسی کتاب عطا فرمائی, میں نہیں جانتا کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد اتنی بڑی نعمت کسی کو تو دے گا. تو فرمایا موسیٰ جو کچھ بھی ملا ہے اس پر میرا شکر ادا کرو. مطلب یہ بات کر دی گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, کہا مولا کیا اس سے بھی بڑھ کر کسی کو یہ رتبے ملیں گے؟ یعنی تو نے مجھ سے کلام کیا, بات کی. تو فرمایا موسیٰ آپ کو جو کچھ دیا ہے اس پر شکر ادا کرو اور میرا ایک فرمان اپنے آپ پر لازم کر لو. کہا اس سے ہوگا کیا؟ کہا اگر اس بات پر قائم رہو گے تو فرمایا تمہیں اپنے خاص قرب کے جھلووں سے مالا مال کرتا رہوں گا. یعنی خصوصی قرب جس کو کہتے ہیں. تو کہا مولا اس سے بڑا قرب کیا کہ میں کوہ طور پر آتا ہوں, تو مجھ سے کلام کرتا ہے, یہ قرب ہی ہے. کہا موسیٰ تیری آواز سے بھی زیادہ تو مجھ سے قریب ہو جائے گا. یعنی تو جو آواز نکالتا ہے وہ جتنی قریب ہے اس سے بھی زیادہ, تیرے دل سے بھی زیادہ, تیرے اعضاء سے بھی زیادہ. یعنی ہر درجہ مطلب قدرت نے یہ فیصلے کیے کہ میں تجھ سے اتنا قریب ہو جاؤں گا. لیکن ایک بات یاد رکھنا. کہا کیا؟ کہا جب بھی اپنی امت کے درمیان میرا ذکر کرو تو ساتھ میں میرے محبوب محمد رسول اللہ کا ذکر بھی کرنا. تو کہا وہ ذکر کیا ہوگا؟ کہا کثرت کے ساتھ میرے محبوب پر درود و سلام پڑھا کرنا. اور یہ جو ذکر کرتا ہے نا تو پھر اس کو مطلب دیا جاتا ہے. اس لیے درود شریف کی کثرت جو ہے نا وہ ایسے تو زندگی بھر کرنی چاہیے, لیکن کم از کم 12 ربیع النور تک آپ سے جو بھی بن سکیں آپ اپنے انداز میں کریں. میں تو اس بات کا مطلب معتقد ہوں کہ ہمارے یہاں تو اعلیٰ حضرت نے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود. ہاں تو یہ اگر یاد ہو نا تو اس کو بھی پڑھیے, یہ کروڑوں کی تعداد میں پہنچتا ہے. ہمارے یہاں کئی درود شریف ایسے ہیں, کئی درود و سلام ایسے ہیں جس میں لاکھوں سلام ہے, کہیں 6000 درود کا ثواب ملتا ہے ایک درود پڑھنے پر, کہیں 1000 درود کا ملتا ہے. تو ایسے درود شریف تلاش کر لیں جو بھی آپ سے بن سکے. میری طبیعت میں یہ ہے کہ اگر دن اور رات میں ایک مرتبہ درود تاج پڑھنا مل جائے, تلاش کیجئے گا کہیں سے بھی, آپ پڑھیے اور درود تاج اس تصور کے ساتھ پڑھیے, اور جو بھی اس تصور کے ساتھ پڑھتے ہیں نا تو حضور خصوصی ان پر کرم فرماتے ہیں. یہ درود تاج کی برکت ہے, آپ کوشش کیجئے گا. لیکن بات جو آگئی تو عرض کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, کہا مولا ایک سوال عرض ہے. کہا کیا؟ کہا میں تو تیرا کلیم ہوں, کہ محمد رسول اللہ. تو فرمایا وہ میرا حبیب ہے. اور یہ کس سے کلام ہو رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. کہا وہ میرا حبیب ہے. تو کہا مولا کیا کلیم اور حبیب میں بھی کوئی فرق ہوتا ہے؟ تو کہا ہاں موسیٰ. کہا وہ کیسا فرق ہوتا ہے؟ تو فرمایا کلیم وہ ہوتا ہے جو 40 دن تک کوہ طور پر روزہ رکھ کر آئے, 40 دن اور 40 راتیں وہاں گزارے, اور پھر عرض کرے کہ مولا تو مجھ پر کلام نازل فرما, یعنی مجھ سے بات کر, اگر میں چاہوں تو کروں, میں چاہوں تو منع کر دوں. اور وہ پھر عرض کرے کہ اے اللہ تیرا کلام اتنا اچھا ہے تو تیرا جلوہ کتنا اچھا ہوگا, اپنے جلوے سے بھی مالا مال کر, اگر میں چاہوں تو دکھا دوں ورنہ منع کروں. کلیم وہ ہے جو اسرار پہ اسرار کرے تب جا کے کروڑویں حصے کی تجلی کا ظہور فرماؤ, اگر چاہوں تو کہا مولا پھر حبیب کے لیے؟ تو کہا وہ جہاں جہاں جائیں وہاں وہاں قرآن بھیجوں. اس کے لیے یہ نہیں کہ کوہ طور پر جائیں یا مدینے میں ابو قبیس پر جائیں یا فلاں جگہ جائیں, یہ جگہ جائیں, نہیں. میرا محبوب اگر مکے میں ہے تو قرآن بھی مکے جائے گا, اگر وہ مدینے میں جائے تو مدینے میں, اگر وہ بدر کے میدان میں ہے تو وہاں جائے گا, احد کے میدان میں ہے تو وہاں جائے گا, خندق کھودنے میں مشغول ہے تو وہاں جائے گا. یعنی جہاں محبوب رہے گا وہاں وہاں میرا جبریل جائے گا. یہ رسول اللہ کی شان بیان کی کس کے سامنے؟ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے. پتہ یہ چلا لوگوں کے سامنے رسول اللہ کا ذکر خیر اس شان سے بیان کرنا یہ خود قدرت کی بھی سنت مبارک ہے. تو کہا مولا میں تو کوہ طور پر آیا, تو نے مجھ پر اتنا کرم فرمایا, یعنی تیری یہ کلام سننے کے لیے ایک ملاقات کا روپ ہے, تو مولا حبیب کے لیے کیا ہوگا؟ تو کہا حبیب کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ فلاں جگہ پر آئے,
بلکہ وہ اپنی چچازاد بہن ام ہانی کے گھر چادر تانے سوئے ہوں گے. جبریل کو بھیجوں گا اور جا کر وہ اٹھائیں گے ادب کے ساتھ اور وہ میرا مزدہ یوں سنائیں گے کہ محبوب تیار ہو جائیے، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. یہ رسول اللہ کی شان ہے. میں کہتا ہوں اگر اس محبوب سے ملنا ہے، اس محبوب کا قرب چاہیے، رب کا قرب چاہیے، درود شریف کی کثرت کرو. یہ موسیٰ علیہ السلام کو تاکید کی جا رہی ہے. اور اسی لیے ہمارے یہاں روایتوں میں ملتا ہے کہ کم و بیش 70 انبیاء ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ رسول اللہ کی امت میں پیدا ہونے کی درخواستیں پیش فرمائی، یعنی دعائیں کرتے رہے. انہی میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب حضور کی امت، حضور کے اہل بیت اور حضور کا چرچا سنا تو یہ عرض کر بیٹھے تھے کہ اللہ مجھے بھی حضور کی امت میں پیدا فرما. لیکن یہ رب کی قدرت کے فیصلے اس نے جو کر دیے وہ کر دیے، لیکن ہمیں بن مانگے حضور کی امت میں پیدا ہونا نصیب ہے. تو کم از کم یہ میلاد کو یادگار بناؤ اور بڑی کثرت کے ساتھ، چھوٹے بڑے جو بھی آپ سے درود شریف بن سکیں بڑی کثرت کے ساتھ پڑھیں. اور جب موئے مبارک کا دیدار ہو تو اس وقت یہ کام کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اور جو بھی ذکر خیر ہوا، جو بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا، اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے میں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے دارین کی نعمتوں کا سبب بنائے. بالخصوص قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت و ملاقات و زیارت کا سبب بنائے. جنت القدس میں حضور کا پڑوس نصیب فرمائے. کہ اللہ کریم اپنے خصوصی جلووں سے مالا مال فرما دے، اپنے خصوصی جلووں سے مالا مال فرما دے. ہمارے دلوں کو حضور کے عشق کا خزینہ بنا دے. اللہ ہماری آنکھوں کو حضور کی یاد میں رونے والا بنا دے، ہماری زبان کو حضور کے ذکر میں تر رہنے والی بنا دے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تیرے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. بقول امام عشق و محبت قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. اور دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.